میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، توجہ رکھیں. نبی فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنا، الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، وہ صراط پر نور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صراط پر رہنمائی کرنے والا ہو جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ نور علی الصراط. اور آگے آقا نے فرمایا من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا 80 مرتن یوم الجمعتی، جمعے کے دن 80 مرتبہ اگر مجھ پہ درود پڑھا، غفر لہ ذنوب 80 عامن. نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ذنوب سے ای صغیرہ، سبحان صغیرہ اللہ. گناہ 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. مشکل سے 80 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے جمعے کے دن، آدھا گھنٹہ لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا بولو؟ آدھا گھنٹہ. 80 سال کے گناہ معاف. مگر نیکیاں ہم ڈھونڈتے ہی کہاں ہیں، نیکیاں ہم تلاشتے ہی کہاں ہیں. اب معاملہ یہ آتا ہے یوم الجمعتی کا لفظ ہے، فی المسجد کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ عورتیں مسجد میں جا نہیں سکتی ہیں. عورتوں کو نماز کے لیے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اختلاط ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی مرد نہیں ہے تو مسجد میں جا سکتی ہے، یا کوئی عورت اگر پاک ہے مسجد میں اس کے لیے جانا منع ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. مردوں کے ساتھ میں اختلاط کی وجہ سے جانا منع ہے. تو اب میں یہ بتا رہا تھا عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں، مگر جمعے کے دن جب عورتیں نماز ادا کرے، نماز پڑھنے کے بعد 80 مرتن 80 مرتبہ نبی پہ درود شریف پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے اس کے گناہ معاف کر دے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کتنے کانفرنس. دنوں کے بولو؟ 80 سال کے. اب حدیث شریف آتی ہے، آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد 5 تسبیح 100 دانوں کی پڑھ لے. کیا پڑھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 500 مرتبہ کوئی عورت پڑھے یا آدمی پڑھے. نبی فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں آتا ہے کہ جس نے اس کو پڑھا 500 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کر دیتا؟ بولو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب سنو آگے والی آیت سنو، اللہ آگے والی بات سنو. یہ تو یہ ہوا کہ 80 سال کے گناہ معاف، سمندروں کے جھاگ کی برابر اگر گناہ ہے تو معاف. اب اگر کسی پر کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو وہ بیماری ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوتی، حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ مبتلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو صرف 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھے. اس سورت کے تفسیر میں 20 نام آتے ہیں. ایک نام سورت شفا بھی الحمد شریف کا آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. صرف 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اگر کنویں کا پانی ہو تو کنویں کے پانی سے دم کرے، اگر کنویں کا نہ ہو تو بارش کا پانی ہو تو بارش کے پانی پہ دم کرے، اگر یہ بھی نہ ہو تو ندی کا بہتا ہوا پانی اگر مل جائے تو اس پہ دم کرے، اگر یہ بھی نہ ہو تو نل کا تازہ پانی
پانی بھرے اور بھرنے کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھے، پڑھنے کے بعد دم کر لے، اگر وہ 3 سانسوں میں وہ پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ جو جلسہ ہوا کسی کے بیٹے کی شادی نہیں، انہوں نے جو کرایا کسی کی بیٹی کی شادی نہیں، ایسے ایسے شاعر، ایسے ایسے عالم جو دیکھنے نہیں ملتے ہیں، کتنی مشکلوں سے یہاں پر آئے، اور ایسی ایسی باتیں جو لوگ تڑپ رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان جلسوں سے مل جایا کرتی۔ کتنی میری بہنیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کا درد نہیں جاتا، جن پہ آسے خلل ہے، جن پہ نظر بد ہے، جن پہ کوئی ہوائی اثر ہے، جنہیں دوا فائدہ نہیں کرتی، جو پریشان رہتی ہے، صبح کو اٹھتی تو سنبھل کے چلا نہیں جاتا، دن میں اگر کام کرتی تو کام نہیں کیا جاتا، اپنے جسم سے اپنے آپ سے پریشان ہے، مگر اللہ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا بنا کر کے بھی بھیجا ہے اور رحمت بنا کر کے بھی بھیجا ہے۔ اگر قرآن کو سینے سے لگاؤ گے تو تمہارے لیے یہ شفا بھی بنے گا اور تمہارے لیے یہ رحمت بھی بنے گا۔ اب سنو، اگر کسی پہ جادو ہو، کسی پہ ہوائی اثر ہو، کسی پہ آسے بھی خلل ہو، کوئی پریشان ہو تو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، گناہوں سے توبہ کرے، برائیوں سے بچنے کے لیے عہد کرے، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرے توبہ کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں، فجر کی نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھے، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے 40 دن پی لے، انشاءاللہ اگر 40 سال کا بھی جادو ہے تو ختم ہو جائے گا، آسے بھی خلل ہے ختم ہو جائے گا، بیماری ہے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پوری دنیا کے عمل ختم ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کریں تبھی تو آج قرآن سے دور ہے، آج اللہ والوں سے دور ہے، آج اماموں کے پاس نہیں بیٹھتے، آج عالموں کے پاس نہیں بیٹھتے، آج جلسوں میں دور رہتے ہیں۔ یار انہوں نے مبارک بھائی نے جو اتنے علماء کو بولا، وجہ یہی تو ہے کہ ہمارے رنیا پور میں آئے، لیکن سنو ایسی ایسی بات، جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جو لوگ تڑپتے رہتے ہیں، انہیں ہاتھ نہیں آتی، مگر جلسوں سے کوئی نہ کوئی عالم بتا کر کے چلا جاتا ہے، ایک ہی بتائے گا، 2 ہی بتائیں گے، باقی یہ سارے عالم، حافظ نور الہدیٰ صاحب بیٹھے، حضرت مولانا جمال احمد صاحب بیٹھے، اور سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ذرا سنو، میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنے لوگوں کو جو جمع کیا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، اتنے لوگ جو حاضر ہوئے ہیں، حاجی لوگ بھی بیٹھے ہیں، نمازی لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اب ذرا نبی کا فرمان سنو، یہ اتنے طالب علم بھی بیٹھے ہیں، عالم حافظ قاری بھی بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم یعنی پڑھنے والا اور پڑھانے والا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، وہ دعا بھی نہ کرے، وہ کچھ پڑھے بھی نہیں، وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرے، خالی گزر جائے، خالی گزر جائے، تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا۔ تو زندوں کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے، مردوں کا بھی فائدہ ہے، اگر کریں تب، اگر عمل کریں تب، اور عمل نہیں کریں تو بیکار ہے۔ یہ سارے لوگ تقریریں نہیں کریں گے، نعتیں نہیں پڑھیں گے، ہم چند ہی لوگ تقریر نعت، لیکن ان کا آنا بھی فضول نہیں، ان کا بیٹھنا بھی فضول نہیں، خالی گزرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔
اور کیا پتا ان کرسیوں میں بیٹھنے والا کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. یہاں پر ان لوگوں میں سے کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. اللہ ہر جنگل کو خالی مت سمجھو، ہر جنگل کو خالی مت سمجھو. پتہ نہیں کہاں پر شیر سویا ہوا ہو. اب ذرا چلو آقا کی حدیث کی طرف چلو. اب میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. یہاں پر میں نے تمہیں یہ بتایا، میں نے تمہیں یہ آگاہ کیا، قرآن سے پیچھے مت رہو، دینداری سے پیچھے مت رہو، اپنے عالموں کے قریب ہو، اپنے اماموں کے قریب ہو. جو تمہارے محلے کے امام ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، اٹھا کرو، اچھی اچھی باتیں سیکھا کرو. ان کے پاس میں برکتیں اور رحمتیں برستی ہیں. ہو سکتا ہے تم پہ اگر چھینٹے پڑ گئے تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اب ذرا محبت کی دنیا میں چلو. میری بہنیں یہاں پر حاضر ہے، بھائی بھی حاضر ہے. مجھے قرآن کی آیت کی تفسیر